جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت رہی حق۔ پچھلے 100 سال کی تاریخ اگر دیکھیں تو مسلمانوں پر جس طرح سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر مغلوب کیا جائے، مسلمانوں پہ غیر مسلم لوگ آ کے مسلط ہوں، یہ ساری کوششیں تقریباً ناکام ہوئی ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں کہ انگریز کو بالآخر جانا پڑا، اور جگہوں سے بھی ممالک سے انگریز کو جانا پڑا، فرانسیسی استعمار کو جانا پڑا، اور اسی طریقے سے بھی حال میں جو پچھلے 30-40 سال میں جو افغانستان میں اور ان سب جگہوں پہ لڑائیاں ہوئی ہیں اور عراق کے اندر، وہاں پر ان لڑائیوں کے نتیجے میں یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ داخل ہو کر ایک غیر ملکی استعمار کی حکومت کا طریقہ اب عملی طور پر ممکن نہیں۔ اب طریقہ کیا ممکن ہے کہ نظریاتی طور پر جنگ شروع کی جائے، اور نظریاتی جنگ شروع کرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی نظریاتی اختلاف ہے، قانون کے رخ پر ہے، سماج کے رخ پر ہے، سیاست کے رخ پہ ہے، معیشت کے رخ پہ ہے، کسی بھی رخ پر اگر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو اس اختلاف کو کسی طرح اجاگر کیا جائے۔ کوئی مسلکی اختلاف ہے تو اس کو اجاگر کیا جائے، کوئی علاقائی اختلاف ہے، نسلی اختلاف ہے، لسانی اختلاف ہے، ان اختلافات کو خوب اجاگر کیا جائے، جس کے نتیجے میں امت کے اندر تفریق رہے، امت کے اندر تشتت رہے، امت کے اندر افتراق رہے، امت کبھی بھی امت واحدہ کے طور پہ جمع نہ ہو سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں استقلال عطا فرمایا سیاسی رخ پر، ہمیں اپنی ساری کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے، طبقاتی تقسیم دولت کے رخ پر بھی ہے، طبقاتی تقسیم نظریات کے رخ پر بھی ہے، طبقاتی تقسیم سیاسی وابستگیوں کے رخ پر بھی ہے، طبقاتی تقسیم لسانی رخ پر بھی ہے۔ یہ جتنی بھی تقسیمات ہیں، یہ جتنی بھی ایک دوسرے سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کی، ان کو دور ڈالنے کی، ان کو پس پش ڈالنے کی کوئی مہم چلنی چاہیے، کوئی فکر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تفریق اگر ہم لے کر چلیں، وہی جو مسٹر و ملا کی تفریق اس وقت سے چلی آئی تھی، آج ہم ایک اور تفریق شروع کر دیں اور پھر یہ تفریق آگے بڑھتی جائے، کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو اپنے آپ کو لبرل اور اپنے آپ کو جدت پرست کہیں، جدت پسند کہیں، اور وہ عقل پرست کہیں، اور اس طرف کچھ لوگ کھڑے ہوں۔ یہ تقسیم نہیں ہے۔ ہمارا دین تو اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارا دین تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا کی دعوت دیتا ہے۔ جب غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہے تو جو لوگ ہمارے مسلمان ہیں ان کے درمیان یہ جو تفریق ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس دعوت کو اٹھانا ہوگا۔ اس دعوت کو اٹھانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محبت اور خوش اخلاقی، مکالمہ، گفتگو یہ جاری کی جائے ہر سطح پہ۔ جہاں جہاں ہمارا سوشل میڈیا ہے، جہاں جہاں ہم اپنے ٹیلی ویژن چینل کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں جہاں پہ تحریروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہاں پر ان چیزوں کے ذریعے امت کو قریب لانے کی کوشش کی جائے، وہاں پہ گفتگو کی جائے، مکالمات کیے جائیں۔ الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو آج سے 10 سال 15 سال پہلے نہیں تھی اب شروع ہو چکی ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر لوگ جانے لگے ہیں، وہاں مکالمے ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پر دعوتی اسلوب کے مکالمے ہوتے ہیں۔ یہ مکالمے جتنے آگے بڑھیں گے، ان فضاؤں کی سرپرستی کی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے اختلافات ایک دن میں ختم ہوں گے، لیکن ان اختلافات کو ختم کرنے کی جو فکر ہے اس کی سرپرستی کی جائے۔ ہر طبقہ اپنے یہاں بیٹھ کر اس فکر کو کہے کہ ٹھیک ہے ہمارا نظریاتی اختلاف موجود ہے، لیکن ہمیں اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس خلیج کو ختم کرنے کی، اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، بڑھانے کی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ اگر کچھ لوگ دین کے اندر سے دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، دین پر کما حق و عمل نہیں کرتے، تو ان کو کما حق و عمل کرایا جائے۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کو دین میں داخل کیا جائے۔ یعنی ایک فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا پیغام سب تک پہنچے۔ یہ فکر اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہم لوگ دونوں طرف کے لوگ جب ایک دوسرے اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے نظریات پر رد کرتے ہیں تو بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس فکر کو عام کرنا ہے۔ نظریہ اگر سامنے والا کا نظریہ باطل ہے، اس کے خلاف گفتگو کی جائے گی، سامنے والے کا نظریہ غلط ہے تو اس کے خلاف بات کی جائے گی، اس کی غلطی کو بیان کیا جائے گا، لیکن اسلوب ایسا رکھنا چاہیے جس کے اندر ہمارے اندر وحدت پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو۔ ایسا کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ وحدت امت کا یہ تصور کہیں پر بھی نہیں ہے کہ انسان کی ساری فکری صلاحیتیں ختم ہو جائیں، ہر طرح کا اختلاف پس پش چلا جائے، سارے لوگ ایک طرح سے سوچنے لگیں، ایک طرح سے ان کے سارے افکار ہو جائیں۔ یہ تو تصور عقلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک
فقہاء کرام کے اختلافات رہیں، صحابہ کرام کے اختلافات، فقہی اختلافات رہیں، نماز کے طریقوں میں، عبادات میں، ہر چیز میں اختلاف رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وحدت امت کا تصور رہا ہے، امت رہی ہے، آپس میں فقہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکیوں اور بہت سارے فقہ ہیں، یہ سب رہے ہیں، یہ ایک امت کے طور پہ بھی رہے ہیں، مسلمان بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نظریاتی آپ کو جو اختلافات ملیں گے، علم کلام کے رخ پہ اشاعرہ ماتریدیہ کے اختلاف ملیں گے، یہ سب کے ساتھ ساتھ امت چلتی رہی ہے۔ آج ہم جا کر اگر نظریاتی یا اس قسم کے اختلافات کو ایک دوسرے کو دور کرنے کا سبب بنا لیں تو آنے والی نسل کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ امت میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو مسلمان تو ہوگا مگر حقیقت میں وہ دین کو نہیں جانتا ہوگا، پھر اس طرف امت میں ایک طبقہ وہ پیدا ہو جائے گا جو کہ بہت گہرا مسلمان ہوگا لیکن عملی طور پہ دنیا کے تقاضوں سے دور ہوگا۔ ہمیں اس فکر کو عام کرنا ہے کہ ہمارے اختلافات جیسے بھی ہوں لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے کوئی گفت و شنید کریں، اگر نظریاتی رخ پر کوئی غلط بات ہے تو نظریاتی مباحثے کریں اور ہم قریب آئیں۔ ہمارے سامنے یورپ کی مثال ہے کہ یورپ کے اندر اتنے اختلافات تھے، زبان کے اتنے فرق تھے، ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود وہ جمع ہو گئے اور یورپین یونین تک بنا کر اب اپنا اتحاد کر کے چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اختلافات ختم ہو گئے، ان کے درمیان گفتگو نہیں ہوتی، بالکل ہے، لیکن انہوں نے اپنے ان سارے اختلافات کو ایک بنیادی دائرے کے اندر لے آئے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر اگر نظریاتی اختلاف آج موجود ہے، امت کے اندر کسی قسم کا لسانی اختلاف موجود ہے، طبقاتی اختلاف موجود ہے، تو اس کو ایک دائرے کے اندر لے آئیں اور اخوانہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوة فاصبحتم بنعمتی اخوانہ، اس دائرے کو اپنی جگہ برقرار رکھیں اور اس کی بنیاد پر ساری گفتگو ہو۔ ہم جتنا ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، جتنا ہماری وجہ سے اگر کسی شخص کو ہدایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ ملے۔ سرخ اونٹ کا مطلب آج کے دور میں سمجھ لیں دنیا کی کوئی بہترین گاڑی آپ کو، مرسیڈیز ہے اور بی ایم ڈبلیو اور اوڈی گاڑیاں اگر آپ کو نعمت کے طور پہ مل جائیں، اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ تو ہدایت ہو لوگوں کو، لوگوں کے اندر افتراق کم ہو، قریب آئیں، وحدت امت پیدا ہو، یہ زیادہ ضروری ہے، یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب اپنے چھوٹے سے، اپنے نیچے سے یہ پیغام شروع کریں، بچوں کو پیغام شروع کریں، یہ گفتگو کی جائے، مکالمہ کیا جائے، لیکن وحدت کا تصور برقرار رہے، تشتت اور پارا پارا کرنے کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی جو فکر ہے وہ ختم ہو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه